वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। एक तरफ तो जो महंगाई है उस हवाले से रोज़ ही कोई ना कोई ख़बर सामने आती है और लोगों के ऊपर इस वक्त कितना माशी दबाव है, तो दूसरी तरफ कोई इंडिकेशन या कोई ऐसा इशारा नहीं है कि मईशत कहीं थम रही है, कहीं स्टेबलाइज हो रही है। आज भी इसी हवाले से इत्तलात आई कि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो मुख्तलिफ अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वैसे भी जो इस वक्त इन्फ्लेशन के हवाले से ज़िक्र किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1975 से अब हम अपने जो इन्फ्लेशन फिगर्स हैं वो कंपेयर कर सकते हैं, और 1975 के फिगर्स में ज़िक्र ये किया जाता है कि कुछ अरसा पहले ही मुल्क टूटा था, इकॉनमी की हालत उस वक्त भी बहुत कमज़ोर थी। और इस दौरान ऑब्वियसली कल सारा दिन गुफ्तगू हुई इस बात की कि किस तरह डॉलर की या जो हम कह सकते हैं कि रुपए की वैल्यू में कितना फ़र्क पड़ा। एकदम जो डॉलर था वो तकरीबन 19 रुपए उसकी कीमत जो थी उसमें इजाफा हुआ। आज ये जो डॉलर की कीमत थी ये फिर ज़रा थोड़ी नीचे गई, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, जिनके बारे में 2 दिन से बहुत ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद उनको हटा दिया जाए या वो इस्तीफ़ा दे देंगे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर उसका जो फोकस था वो इमरान खान साहब पे रहा, और किस तरह जो 2013 में PMLN की हुकूमत थी उसने 2018 की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उससे बहुत बेहतर परफॉर्म किया। ज़्यादातर ये तफसीर जो थी इमरान खान साहब पे करके, जो एक और बहुत अहम बात थी इसहाक़ डार साहब ने जिसका ज़िक्र किया वो ये था कि उनको नहीं लगता कि इलेक्शन जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हो सकेंगे। उन्होंने सेंसस का ज़िक्र किया, फाइनेंशियल ज़िक्र किया, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया। दूसरी तरफ एक आध रोज़ पहले जो वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने भी जो तेल महंगा है हो सकता है उसका ज़िक्र किया। ऑब्वियसली जब इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं तो जो साबिक वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उनका भी बहुत ज़िक्र होता है। उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ निजी TV चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए जिसमें उन्होंने कहा कि IMF का प्रोग्राम हो भी जाए तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं टलेगा। और उन्होंने एक दफ़े फिर कहा कि ये जब आप आर्टिफिशियली डॉलर को रोकते हैं तो उसके बाद वहाँ से मसाइल पैदा होते हैं और इकॉनमी पे प्रेशर बढ़ता है। और इसी हवाले से आज डॉन अखबार में भी बहुत एक अहम स्टोरी छपी। वाशिंगटन से रिपोर्ट किया गया, उसमें IMF के जो ऑफिशियल्स हैं उनको कोट किया गया नाम के बगैर, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ये क्लैरिटी नहीं है, कुछ वाजे नहीं है कि IMF का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के साथ वो कितनी जल्दी तय पाएगा। उन्होंने कहा कि 2 या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। स्टोरी के अंदर जो ऑफिशियल्स कोट हुए थे उन्होंने डार साहब की पॉलिसीज़ पर भी तनकीद की और कहा कि जिस तरह वो डॉलर को पेग करते हैं, जो वो सब्सिडीज़ दे रहे थे और जिस तरह वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग पे बात करने को तैयार नहीं है और या ताख़ीर हुई है इन इशूज़ पे, उससे मईशत पे भी और IMF के प्रोग्राम पे भी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा अगर ये सारी इशूज़ तब उसी तरह हैंडल होते जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे तो शायद डॉलर 250 या 260 पर रुक जाता। इन सारे में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। जी मिफ्ता इस्माइल साहब, सर ऑब्वियसली आप गुज़िश्ता रोज़ आपने टेलीविज़न पे काफ़ी कमेंट्री की, जो डॉलर की कीमत में फ़र्क पड़ा। आज डार साहब ने उस हवाले से कहा कि वो नहीं जानते कि ये क्या हुआ, पर सर ये समझाएं कि कल इतना ड्रॉप आया, आज फिर एक हमने रिवर्सल भी देखा, ये अब क्या हो रहा है सर? इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ आपने और एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये फिर इसको आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश की हुई थी, वो जब IMF के प्रोग्राम के दबाव की वजह से छोड़ा तो वो नीचे गया, तो फिर सर आज ये बाउंस बैक जो है इसको भी हमें समझाएं, ये किस तरह हुआ है? जी देखें, ये
جو پہلے 230 پہ انہوں نے ڈالر روکا ہوا تھا اور بینکوں کو انسٹرکشنز تھے کہ آپ اس کو نہ بڑھنے دیں، اور آپ نے بینکوں کے اوپر لمٹس ڈالے ہوئے تھے جس کے تحت وہ بڑھنے نہیں دے رہے تھے، ایل سیز کی آپ نے ڈیمانڈ روکی ہوئی تھی. پھر جب یہ 260 پہ آ گیا، 270 پہ آ گیا، تو پھر انہوں نے اسٹیٹ بینک نے اتنی ریسٹرکٹیو پالیسی رکھی تھی ایل سیز پہ کہ وہ آہستہ آہستہ جو ڈالر ہے وہ نیچے اوپر جاتا، ڈالر نیچے جاتا رہا، روپیہ امپروو ہوا یہاں تک کہ 259 پہ آ گیا. لیکن پھر ان کو آئی ایم ایف کو جو ہے وہ ان کو کہتا رہا کہ دیکھو ایکچوئل ریٹ وہ ہے جو فری مارکیٹ میں ہے، ایکچوئل ریٹ وہ نہیں ہے جو آپ ریسٹرکٹیو ایل سیز کے بعد ہے، اور جو 25 روپے کا فرق ہے یہ بہت زیادہ فرق ہے. تو انہوں نے شاید کل پھر تھوڑا سا بینکوں کو آزاد چھوڑا، اور کل کیونکہ کچھ اور پیمنٹس بھی تھیں، آئل کی پیمنٹس کچھ $80 بلین کی کرنی تھی، تو بینکوں نے تھوڑی سی بٹ کرا اور ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا کل. اسٹیٹ بینک نے کچھ بھی اس کے اندر روکنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر آج شاید میرے خیال سے کچھ پیمنٹس آ گئی ہوں گی ایکسپورٹس کی، اور آج امپورٹس کی پیمنٹ کم ہوں گی، تو تھوڑی سی امپروومنٹ آئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج مفتاح جو ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ $2 بلین روز وینز کے اندر ساؤتھ سے نارتھ جاتے ہیں، پھر افغانستان. سر یہ اتنے ایکوریٹ فگرز، موڈ آف ٹرانسپورٹ کا بھی معلوم ہے، روٹ کا بھی معلوم ہے، آپ کے زمانے میں بھی یہ گفتگو ہوتی تھی، تو سر کیوں نہیں حکومت جو ہے یا جو ہماری آبویسلی ادارے ہیں وہ اس کو روک کیوں نہیں سکتے اگر اتنا سب کچھ معلوم ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے اور اس سے فرق بھی پڑ رہا ہے، اس سے پریشر بھی پڑ رہا ہے روپی پہ؟ دیکھیں $2 ملین جو ہیں وہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے. فرسٹ آف آل 2 ملین اگر آپ بات کریں گے ڈالر، نہیں سر انہوں نے 2 بلین کہا ہے. 2 بلین ڈالر افغانستان کی ٹوٹل اکانومی جو تھی جب امریکہ تھا تو ادھر 14 بلین کی تھی، جس میں سے 7 بلین امریکن ایڈ ہوتے تھے، اور اب امریکہ چلا گیا تو ان کی اکانومی جو ہے وہ 7 بلین کی ہے. اس کے اوپر 1-2-3 بلین انہوں نے شاید، اب ڈرگ ٹریڈ واپس کھل گیا افغانستان سے تو ڈرگ ٹریڈ جاتا ہے. اب جب افغانستان سے ڈرگز جاتے ہیں تھرو پاکستان یا ایلسویئر تو وہ پیسے آتے ہیں، تو وہ ان کے پیسے ہی ہوتے ہیں، جو کہ ڈالر کی سپلائی نہیں ہوتی پاکستان میں. اگر وہ افغانستان دنیا میں ڈرگز نہیں بھیج رہا ہوتا تو افغانستان کے پیسے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اٹ از ایزی فار اس ٹو بلیم افغانستان، کسی کو ادر کر کے بلیم کر سکتے ہیں وغیرہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی افغان سٹیزن یا پاکستانی سٹیزن افغان کرنسی کے سامنے ڈالر خرید رہا ہے تو اس سے پاکستانی روپے کی اور ڈالر کی پیرٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی تھائی لینڈ کے اندر تھائی باٹ سے اگر ڈالر خریدتا ہے تو اس سے پاکستانی روپے میں کیا فرق پڑتا ہے. تو اسی طرح اگر افغانی سٹیزن ہے یا پاکستانی سٹیزن ہے، وہ پشاور میں خرید رہا ہو، کراچی میں خرید رہا ہو یا کابل میں خرید رہا ہو، اگر وہ افغان پیسوں سے خرید رہا ہے، افغان کرنسی سے خرید رہا ہے، تو پھر ہمیں فرق نہیں پڑتا. اگر وہ پاکستانی روپے سے خرید رہا ہے تو obviously then the demand for dollar in پاکستانی روپیز goes up. وہ اب آپ کو پوچھنا ہے کہ وہ کیوں خرید رہا ہے، اس کے پاس پاکستانی روپیہ کہاں سے آیا ہے. اگر آپ نے ان سے کوئلہ خرید رہا ہے اور ان سے پاکستانی روپے میں ان سے کوئلہ خریدا ہے تو وہ پاکستانی روپے کا کیا کرے گا، ماں سوائے اس کے کہ وہ پشاور میں آ کے شاپنگ کر لے، چیزیں خرید کے لے جائے اپنے جو اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق، یا وہ ڈالر میں کنورٹ کرا رہے تاکہ وہ دنیا سے خرید سکے. سو اگر آپ افغانستان میں ڈالر کو جانے سے روک دیں گے تو افغانستانی جو ہیں وہ آپ سے پاکستانی روپے میں ٹریڈ کرنا چھوڑ دیں گے. تو یہ تو مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. جو اس وقت روپے کی جو ویکنس ہے دیٹ از بیکاز آف انہانسڈ ڈیفالٹ رسک. کیونکہ ڈیفالٹ رسک بڑھ گیا ہے تو کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے پاکستان سے، پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ڈالر خرید رہے ہیں، اور جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیفالٹ رسک ایک دم ٹل جائے گا اور کم ہو جائے گا تو وہ ڈاکٹر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ لوں، تو سر پھر دی ایشو اسٹل دین ریمینز کہ اس کو کیسے روکنا ہے اس وقت. آئی مین یو نو اب ہم کب سے یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں، میرے خیال میں یو نو بہت مہینے گزر گئے، بٹ اب کہیں نہ کہیں اس کو تو تھمنا ہے یا روکنا ہے. تو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن؟ آئی مین جو آج ایک تو آبویسلی آئی ایم ایف پروگرام کی فائنلائزیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ کیا جا سکتا ہے؟ جب آئی ایم ایف کے پروگرام آپ کا فائنل ہو جائے گا، اب آپ عارفہ صاحبہ آپ یہ بات نوٹ کر رہی ہیں کہ 4 بلین سے کم ہے اس وقت پاکستان کا لیکوڈ ریزرو اسٹیٹ بینک، جو میرے خیال سے 15-20 دن کا آپ کا امپورٹ ہے. آپ کو اربوں ڈالرز دینے ہیں دنیا کے، تو obviously this is insufficient reserve. جب آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا اور آپ دیگر ممالک سے بھی اور اگر یا ان کے بینکوں سے اگر آپ لون وغیرہ لے لیں گی
تو پھر آپ کے ریزرو بلڈ ہو جائیں گے. جب ریزرو بلڈ ہو جائیں گے آپ کا ڈیفالٹ کا رسک کم ہو جائے گا, تو یہ جو اسپیکولیٹو ٹرینڈ ہو رہا ہے ڈالر کا, اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, آٹومیٹکلی اسٹیبلٹی آ جائے گی. مگر یہ روکنے والی بات جو ہے نا, دیکھیں جب بھی آپ روکتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے روکنے کے لیے. جب آپ کے پاس پیچھے کچھ ہے ہی نہیں تو آپ کس طرح روک سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو پھر اب جو آج مجھے نہیں معلوم آپ نے دیکھا, آج ڈان میں ایک سٹوری چھپی ہے واشنگٹن سے, اس کے اندر obviously نام تو کسی کا ظاہر نہیں کیا گیا, بٹ آئی ایم ایف کے آفیشلز کو کوٹ کیا گیا. وہ اگر اس کہانی پہ ہم کو سامنے رکھیں تو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ جلد فائنلائز ہوگا. حکومت کی طرف سے اس دفعے پھر ایک کہا گیا ہے کہ ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے, ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گا, مگر فروری میں بھی یہی کہا گیا تھا جب آئی ایم ایف کا وفد یہاں سے گیا تھا. سر اب کس بات کی تاخیر ہے؟ اب تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ بجلی کے ریٹس بھی سنائے بڑھا دیے گئے ہیں, ٹیکسز بھی لگ گئے ہیں, ڈالر کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تاخیر کس چیز پہ ہے؟ کون سی ایسی کنڈیشن ہے جو پوری نہیں کی گئی اور جو ڈار صاحب, معاف کریے گا, فائنانس منسٹری نے گزشتہ روز یہ ایک جو بریفنگ میں صحافیوں کو کہا کہ گول پوسٹ چینج کر رہا ہے آئی ایم ایف بار بار. دیکھیں یہ تمام اخباروں نے یہ رپورٹ کیری کری ہے کہ آئی ایم ایف نے کچھ گول پوسٹ چینج کرے ہیں. آئی تھنک یہ صحیح رپورٹنگ تھی. میری بھی نجی طور پہ بات ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹنگ ٹھیک ہے. جو اس وقت آئی ایم ایف کے اب جو ہے وہ 4 کنڈیشنز ہیں, اور 4 کنڈیشنز میں سے 3 کنڈیشنز ہم پوری کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ روپے کو ایک دم چھوڑ دو, آپ جو بینکوں کو ایڈوائز دیتے ہیں وہ بھی نہ دیں ایڈوائز, اور آپ اس کو روپے کو فلوٹ ہونے دیں, یہ ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو. صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, ڈار صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ ڈالر کے ساتھ کل کیا ہوا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو بالکل اسٹیٹ بینک جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے, میرا کیا تعلق, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جی میں وہ پوری پریس کانفرنس نہیں دیکھ سکا, معذرت آپ کے, تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا, اور اسٹیٹ بینک نے اگر کوئی چیز کری ہوئی تھی تو وہ ظاہر ہے کہ ریورس کر دی ہے, اور وہ بینکوں کو کوئی ایڈوائز نہیں دی ہوئی ہے. سیکنڈلی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ بھی بینک نے بڑھا دیے, کل 3% بڑھا دیے مانیٹری پالیسی کمیٹی میں, جبکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2% میں شاید کام ہو جاتا, لیکن بہرحال انہوں نے 3% بڑھا دیے. تیسری چیز جو تھی وہ بجلی مہنگی کرنے کی تھی, وہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ کر دے گی, اور شاید 1 مارچ سے آپ کے بلوں میں وہ نئے نرخ لگ کے آ جائیں گے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے آئی ایم ایف کہ آپ 7 بلین کے ایکسٹرنل فائنینسنگ ارینج کریں, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کا موقف ہے وہ غلط نہیں ہے, کہ جو آئی ایم ایف پروجیکٹ کر رہی ہے کہ 8 بلین یا 8.5 کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, وہ اتنا ڈیفیسٹ نہیں ہوگا, اور 5.5 تک کا ڈیفیسٹ ہوگا. آئی ایم ایف کا موقف یہ ہے کہ نہیں, 8 بلین کا ہی آپ ڈیفیسٹ رکھیں اور تھوڑا سا آپ امپورٹ کو لبرلائز کر دیں. تو وہ, لیکن اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ امپورٹ کو لبرلائز کر سکتے ہیں. تو لیکن بہرحال یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ فرینڈلی کنٹریز پہ ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کا ہم سے وعدہ کیا ہوا تھا اور آئی ایم ایف کو بھی بتایا ہوا تھا, اب وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن جب میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل لیول پہ اگر سر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وڈ یو لائک ٹو سورٹ آف اسپیکولیٹ اے بٹ, یا کچھ آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دوست ممالک اب پیچھے ہٹ رہے ہیں بقول آپ کے؟ دیکھیں ہائٹنڈ رسک ہو گیا. جب ڈار صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں ڈالر کو 180 پہ لے کے جاؤں گا, اور 220 پہ لے کے آیا, پھر 220-30 پہ لاک کرنے کی کوشش کری. جب آپ نے سبسڈیز دے دی انفنڈیڈ, آئی ایم ایف کے پروگرام سے جب آپ نے ڈائیورج کر دیا, تو آپ کا وہ رسک بڑھ گیا, ڈیفالٹ کا رسک بڑھ گیا. تو کچھ ممالک کو یہ لگا ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس نے ابھی, کیونکہ انہوں نے ہماری مدد کری تھی اس پروگرام کو فائنلائز کرنے میں, کہ ابھی پاکستان نے مدد کی, ابھی ہم نے مدد کی ان کی, ابھی ہم نے ان کو پروگرام فائنلائز کروا کے دیا, اور یہ پھر واپس اس پروگرام سے ہٹ رہے ہیں. وہ اتنا نہیں دیکھتے کہ انڈیویجولی کہ یہ مفتاح ہے یا شوکت ترین ہے یا ڈار ہے. اگر ہم 1.5 سال میں 3 مرتبہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہٹ چکے ہیں, 2 مرتبہ شوکت ترین صاحب ہٹے ہیں, 1 مرتبہ یہ سعادت ڈار صاحب نے حاصل کری, تو اگر ہم 3 مرتبہ ہٹ چکے ہیں تو ہمارے دوست بھی سوچتے ہیں کہ یہ پاکستانی کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی ذرا سا میرے خیال سے بریک لیا. لیکن اب جب کہ ہم نے آئی ایم ایف سے ساری باتیں کر لی ہیں, سارے وعدے وہی ہو گئے ہیں,
اور IMF بھی میں نے سنا ہے کہ کر رہی ہے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا. سر لاسٹ ہوپ فلی کوشچن سر، آبویسلی یہ میکرو صورتحال ہے، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ بہت اہم مشکل اہم فیصلے ہیں جو حکومتوں کو کرنے ہیں، پر لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اس وقت معاشی دباؤ ہے. اس کے لیے ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہم ذکر سنتے رہتے ہیں. واٹ ایلس کین دا گورنمنٹ ڈو، اینی گورنمنٹ ڈو ان دی امیڈیٹ شارٹ ٹرم؟ لوگوں کو کہیں نہ کہیں سر ریلیف بھی تو پہنچانا ہے نا، نہیں تو مطلب کہ بہت مسائل بھی ہو رہے ہیں عام لوگوں کے لیے. نہیں، آپ کی بات ایک دم درست ہے. اور یہ سیلز ٹیکس جو 1% بڑھایا ہے، یہ بھی ایک ریگریسو ٹیکس ہے. ہر غریب آدمی کے اوپر آپ نے اس کی اشیاء خرد و نوش کے اوپر آپ نے، یا کم از کم نوش پہ نہیں لیکن اشیاء خرد پہ آپ نے 1% لگا دیا ایڈیشنل ٹیکس. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ حالانکہ جو میں اسٹیپ بتاؤں گا یہ انفلیشنری ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے ساتھ مل کر اگر منیمم ویج کو بڑھانے کی بات کی جائے، اور اگر منیمم ویج بڑھائی جائے، تو میرے خیال سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ایک صحیح ایسن اسٹیپ ہوگا. کیونکہ اس وقت اگر آپ کی 25,000 روپے منیمم ویج ہے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ غریب آدمی کا گزارا ہو سکے. تو ایک تو یہ حکومت کرنا چاہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تو انہوں نے وہ کی ہے. صوبوں کے پاس بھی کچھ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. صوبوں کے اوبیسلی فائنینشیل حالت وفاق سے بہت زیادہ ہے، تو کچھ صوبے بھی اس میں کر سکتے ہیں، اپنے ڈائریکٹ پیمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ غریب لوگوں کے اوپر یہ بڑا بوجھ ہے. حکومت کو ایسے بھی بوجھ کی چیزیں، جیسے کہ جدھر مثال کے طور پر PIA اس سال 90 ارب روپے نقصان کرے گی، تو اس کی بھی نجکاری کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم کو اور دیگر چیزوں کو کچھ اقدام کرنے چاہیے کہ جس کے تحت ہم کچھ ایفیشنسیز لا سکیں بجلی کے اندر یا گیس کے اندر، تاکہ اس کی بھی قیمتوں کے اندر اتنا اضافہ نہ کرنا پڑے. سر آپ نے NFC ایوارڈ کے بارے میں جو کوئی گفتگو کی ہے پچھلے دنوں میں، دیٹس پروونگ ٹو بی رادر کنٹروورشل، متنازع بات کر دی ہے. بہت الزام لگ رہے ہیں لوگوں کی طرف سے بھی آپ پر کہ آپ یہ NFC ایوارڈ پہ سوال اٹھا کے شاید ملک کے کچھ اداروں کے یا کچھ کوارٹرز کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں. میں پھر سے گزارش کرتا ہوں، جن کو وہ لوگوں کو آدھی بات سننے کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے وہ بات سنتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایز این اکانومسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان کا 5,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. ہمارا ٹیکس جو ہے وہ 7,500 ارب ہوگا. اگر آپ ٹیکس کو ڈبل بھی کر دیتے ہیں پھر بھی ہمارا ڈیفیسٹ رہے گا. آپ ٹیکس کو 20,000 ارب روپے کر دیں گے پھر بھی ہمارا ڈیفیسٹ ہوگا گیون دی ایوارڈ. تو صرف وفاقی حکومت کے خرچے کم کریں نا. آپ NFC ایوارڈ پہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ وفاقی حکومت کے خرچے کم کرنے کی بات کریں. ویری کوئکلی، آئی رن آؤٹ آف ٹائم. جی میں گزارش کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت کا خرچہ صرف 560 ارب روپے ہوتا ہے. آپ پوری حکومت کو بند بھی کر دیں گی پھر بھی ڈیفیسٹ پورا نہیں ہوگا. میری گزارش یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ کہ آپ 18ویں ترمیم کو ریورس کریں. بالکل آپ جو صوبوں کو آپ نے جو پاورز دیے ہیں بالکل دیں. اور جہاں پہ وفاقی حکومت کے پاور صوبوں کو گئے وہاں ڈبل کام ہو رہا ہے. اگر 2 منسٹریاں تو منسٹریوں کو بھی بند کریں. میں بالکل وفاق کے جہاں خرچے کم کر سکتے ہیں کریں. لیکن میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون سا فیڈرلزم ہوتا ہے کہ جہاں وفاق کو بینکرپٹ کرتے ہیں اور صوبوں کو اتنے پیسے دیتے ہیں کہ ادھر 6 گنا ان کا خرچہ بڑھ گیا ہو 10 سال کے اندر. اگر 500% ان کی پیرول ایکسپینسز بڑھ گئے ہوں تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اگر 1,000 ارب روپیہ صوبے خرچ کرتے ہیں اس کے بعد بھی آدھے بچے اسکول میں نہیں ہیں، صرف کوارٹر آف پاکستانی چلڈرن گو ٹو گورنمنٹ اسکولس، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ تو کیا یہ کسی فیڈرلزم کی دنیا میں کہیں نہیں لکھا ہوا؟ میں نے بھی تھوڑی سا پڑھی ہوئی ہیں یہ چیزیں کہ آپ فری میں پیسے دے دیں. اگر امریکہ میں بھی دی جاتے ہیں تو کنڈیشنل گرانٹس ہوتی ہیں. آپ چلیں کنڈیشنل گرانٹس نہ دیں، آپ کافی پیسے فری میں دیں، لیکن اور صوبوں کو اختیار دیں کہ آپ اپنا ٹیکس جمع کریں. صوبوں کو بولیں کہ پراپرٹی ٹیکس جمع کریں، صوبوں کو بولیں کہ ایگریکلچر ٹیکس جمع کریں. کیوں نہیں کرتے صوبے اپنا ٹیکس جمع؟ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جو اوور آل سیاسی اس وقت صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو اوور آل اس وقت سیاسی صورتحال ہے. جتنی غیر یقینی ہماری معاشی صورتحال میں ہے اتنی ہی تقریباً ہماری سیاسی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں نظر آ رہی ہے. آج فائنلی الیکشن کمیشن کی طرف سے خط کیا صدر پاکستان کو پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے، اور کچھ ہی دیر بعد یہ اطلاع بھی آئی کہ صدر مملکت جن کو 2 تاریخیں یا ہفتے کی ایک ونڈو سی آفر کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ 30 اپریل سے 7 مئی
تک کے درمیان جو تیاری ہے الیکشن کمیشن کی وہ پوری ہو جائے گی، اور عارف علوی صاحب نے 30 اپریل کی تاریخ جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے۔ تاریخ آ گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے گورنر کو بھی خط لکھا گیا ہے، مگر وہاں ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے گورنر سے بات کی ہوئی ہے کہ وہاں سے تاریخ لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ تو کہہ بھی چکے ہیں انٹرویوز میں کہ یہ بہت اتنا آسان نہیں ہوگا، سیکیورٹی سچویشن بھی ہے، فائنینشل سچویشن بھی ہے۔ پنجاب کے حوالے سے بھی ابھی تک قیاس آرائی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی پرامید نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے وہ الیکشنز کے لیے تیار ہے، مگر پھر بھی ادھر ادھر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ آج اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کے اشارے دیے کہ الیکشنز کروانے اتنے آسان نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج یہ اطلاع بھی آئی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سابق صدر آصف زرداری صاحب سے اور جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہاں بھی الیکشنز ہی ڈسکس ہوئے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے آج لاہور میں صحافیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر اس میں بہت تفصیل سے بات کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، مگر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تو بات کرنے کو تیار ہیں، اگر دوسری طرف سے کوئی بات کرنے کو تیار نہ ہو تو وہ کیا کریں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک واضح اشارہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی نرمی یا لچک نہیں دکھائی جا رہی پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنرل باجوہ پہ بھی بہت تنقید کی اور پھر ایک دفعہ پھر جو دہرایا یہ الزام کہ ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ماریہ میمن صاحبہ، سینئر صحافی پرسن ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں نادیہ نقی صاحبہ، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو لیڈیز۔ جی ماریہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایک طرف تو تاریخ بھی آ گئی ہے ماریہ صاحبہ، مگر حکومت کی طرف سے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اشارے مل رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اتنا آسان شاید نہ ہو، کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت جلدی یا پریمیچورلی سیلیبریشنز کو شروع کر لیا۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر بھی یہ تماشے بھی اب ہم نے دیکھنے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ جیسے فورم سے بھی فیصلہ سامنے آ جائے، لیکن اس کے بعد بھی اتنی غیر یقینی ہو کہ ہم بیٹھ کر آج بھی آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ جس سے بھی ملتے ہیں آپس میں سوال پوچھتے ہیں کہ کیا الیکشن وقت پہ ہوں گے۔ مطلب کہ سپریم کورٹ نے لیٹر اینڈ اسپرٹ یہاں تک بتا دیا کہ تاریخ کا تعین کیسے ہوگا اور الیکشنز کو ممکن بنائے، پھر بھی ہم یہ سوالات پوچھنے پہ تو تیار ہیں۔ تو نظام تو جی کرمبل کر رہا ہے۔ الیکشن اگر نہیں ہوں گے تو اس وقت یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا۔ کہیں نہ کہیں مجھے تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شاید پی ایم ایل این اب ایک سیاسی شہادت چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا منظر عام ہو کہ اس میں عمران خان صاحب اگر نہیں آتے ہیں تو وہ نہیں آتے تو عمران خان صاحب بھی نہ، یعنی کہ وہ تو ایپل کارٹ کو کہیں نہ کہیں کک مارنے کی اس وقت موڈ کے اندر مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں مجموعی طور پہ نقصان تو تمام جمہوری قوتوں کا ہوگا۔ تو یہ فیصلہ ایک بہت بڑا کراس روڈ ہے انفیکٹ پاکستان کے جمہوری نظام کے حوالے سے اگر ہم اس وقت کہیں۔ کیا عمران خان صاحب اتنے ناقابل برداشت ہے کہ ان کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے پورے ہی ایپل کارڈ کو دھکا مار کے پلٹا دیا جائے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے اس وقت ان تمام سیاسی جماعتوں نے، and I hope the better sense will prevail۔ دیکھیں، الیکشن ہوتے ہیں، جماعتیں جیتتی ہیں، پھر ہار جاتی ہیں، پھر دوبارہ ایک سائیکل چلتا ہے۔ عمران خان صاحب جیسے اقتدار میں آئیں گے دیکھیے کہ بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہوتا ہے جی پولیٹیکل کیپٹل۔ اس وقت پاکستان میں حکومت لینا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ جب آ کر یہی ساری مہنگائی، قیمتیں، IMF ڈیل عمران خان صاحب کو ڈیل کرنی پڑیں گی تو بہت جلد پولیٹیکل کیپٹل ڈپلیٹ ہوتا ہے اس ملک کے اندر۔ از اٹ ورتھ اٹ؟ بالکل صحیح جی ناؤ کہ آپ یہ کریں کہ جی بالکل جمہوری نظام کو لپیٹنے والی بات کریں۔ آئی ڈونٹ نو، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نادیہ صاحبہ، آپ نے سنی ماریہ صاحبہ کی گفتگو، بات تو وہ صحیح کر رہی ہیں، بٹ مے بی آئی مین شی از انڈر پلینگ
जिसको हम कह सकते हैं, या अंडर एस्टिमेटिंग के इमरान खान साहब जो हैं अगर वो पावर में इस वक्त आ गए तो वो बाकी सियासी जमातों के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना बड़ा ख़तरा हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है, मैं तो इसको अभी भी कहती हूँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को तो किसी जाविये से मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, वरना जितनी सेलिब्रेशन पीटीआई कर रही है एंड अगर इन लोगों ने वाकई इलेक्शन के अंदर जाना है तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन के अंदर ये फाइनलाइज करना होगा कि कौन किस टिकट के ऊपर होगा, वरना आगे रमजान है, रमजान के बाद ईद है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। और जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना जिस तरह से पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर रही है, स्पेशली इस महंगाई की वजह से, मईशत की वजह से, ये भी सबके सामने। पर इस सब के अंदर आपने ये देखा होगा कि इसहाक डार साहब ने आज जो बात कही, एक तरफ उन्होंने कहा कि जी मैं ये बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्शन के जिक्र पे ये कहा कि इतना पैसा अभी हमारे पास है, अभी एक तरफ सेंसस हो रहा है, क्या दो सूबे जो हैं वो इस डिजिटल सेंसस के बगैर इलेक्शन करा देंगे? तो ये चीजें भी नोट करनी होंगी कि अब ये नई क्या चीज लेकर आएंगे। बिल्कुल सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिस पर अमल दरामद होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात भी हो जाते। क्या हुआ, आपने कराची में ही देख लिया, आज तक यहाँ कोई मेयर आपको नजर आ रहा है? तो मतलब ये कुछ अजीब सा निजाम चल रहा है। While I always believe कि इस वक्त इलेक्शन हो जाने चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बट इमरान खान भी आप देख लें आरफा कि उन्होंने भी अपना वो मकसद हासिल नहीं किया, शायद अब कर लें, बिकॉज द रीजन व्हाई ही हैड डिसॉल्व्ड द असेंबली वाज कि किसी तरह से जनरल इलेक्शन की राह जो है वो हमवार हो। उस दावे से तो वो नहीं पास कर पाए हैं। क्या आप कर पाएंगे ये भी वक्त बताएगा, लेकिन इस डेट के साथ साथ मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से ये इलेक्शन हो रहे हैं, आसानी से इलेक्शंस हो पाएंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अब गुफ्तगू करें मारिया मेमन साहिबा से और नादिया नकी साहिबा से। जी मारिया साहिबा, जैसे नादिया साहिबा ने कहा और हम भी देख रहे हैं, जहाँ इलेक्शंस अनाउंस भी होते हैं, इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस थे, पोस्टपोन हो गए, नेशनल असेंबली की सीट्स पे इलेक्शंस अनाउंस हुए, कोर्ट ने उनको कलअदम करार दे दिया। इज दिस ट्रेंड, अगर हम इसको कह सके तो ये कंटिन्यू भी हो सकता है? और दूसरी तरफ जो आज इमरान खान साहब ने बात की है सहाफ़ियों से कि बेहतर यही हो अगर एक ही वक्त में सब इलेक्शंस हों, पैसे भी बचेंगे। डू यू थिंक यहाँ गुंजाइश है गिव एंड टेक की, आपस में बैठ के कोई गुफ्तगू कर ले, सियासतदान एक तारीख सेट कर ले? बहुत से लोग इसका जिक्र करते हैं। देखिए, जो गुंजाइश है ना इस वक्त, वो तो पीडीएम इत्तेहाद के पास बिल्कुल खत्म हो गई है। जो अगर हम इस वक्त बात करें गुज़श्ता 10 महीनों के अंदर जिस तरह 40% लोगों की क़ुव्वत खरीद में कमी आई है, तो इस तरह के जो मजीद एक्सपेरिमेंट्स की जगह है नहीं, ना ही इसको अवाम एक्सेप्ट करेगी, ना ही इसको कोई और इदारा अदालत किसी तरीके से इंडोर्स करेगी। देखिए, माजी के अंदर जब मुल्क के आइन के साथ तमाशे होते रहे तो उसको कहीं ना कहीं लीगल कवर मिलता रहा। मुशर्रफ साहब इसी मुल्क की अदालतों से इजाजत लेके वर्दी में दोबारा मुंतखब हो गए थे, तो ये नहीं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, होता है, लेकिन इस मर्तबा वो तमाम जो फैक्टर्स हैं वो इन सिंक नहीं है, वो अलाइंड नहीं है, जो हमने बड़ा क्लियरली उसका मुजाहरा देख भी लिया। अगर तो पीडीएम हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी इकोनॉमी को लेके खास तौर पर वो थोड़ी सी भी बेहतर होती और उनकी पॉलिसीज के अंदर कंफ्यूजन ना होती और उनकी अंदरूनी महलाती साजिशें जिसमें मिफ्ता साहब और इसहाक डार साहब एक दूसरे के खिलाफ इंटरव्यूज देते रहे और एक दूसरे की टांगे खींचते रहे और इवेंचुअली फिर इसहाक डार साहब ने उनको कुर्सी से उतार के टांगों से बैठ गए खुद, उसके जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। अगर ये तमाशे ना होते ना तो फिर भी कुछ ना कुछ उनके पास सेविंग ग्रेस होती। देखिए, यू हैड अ गुड रन फॉर 10 मंथ्स, आपने कोशिश की, आपने इमरान खान साहब को डंडे मारने थे, उनके लोगों को डंडे मारे, पकड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ तोशाखाना केसेस वगैरह बनाए, नहीं, इट डिड नॉट वर्क। तो अब ये है कि अब मजीद और एक्सपेरिमेंट ना करें, जाए इलेक्शंस में फ्रेश मैंडेट जिसका बिल्कुल ठीक ना। सॉरी मारिया साहबा, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे नादिया साहबा को गुफ्तगू में शामिल करने। नादिया साहबा, जैसे मारिया साहब ने कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप इससे इत्तेफाक करेंगी? ऑडियो लीक्स आज भी एक सामने आई है फवाद चौधरी साहब और उनके भाई के हवाले से, इससे पहले भी रही, क्या कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ इनका? और जो इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन है, आपको लगता है दैट्स ऑन द कार्ड्स? अरफा, मुझे लगता है ऑडियो लीक्स हो कुछ हो, आई मीन यू जस्ट मिस दैट बस।
जब इमरान खान साहब का कि आप ये कमाल कह लीजिए उनकी जमात का कि उनको बयानियां बनाना आता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं आता। जब ये इन्होंने टेक ओवर भी किया आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इतना टाइम जाया हुआ, और फिर जैसे मारिया ने कहा ना कि फिर अंदरूनी महलाती साजिशें और एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से वेनम स्पू किया जा रहा है और आज तक किया जा रहा है। अब देखिए आज डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ किया। He did not talk about कि मैंने क्या आखिर किया है या क्या कुछ हम सही कर पाए हैं। At the end of the day मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त इलेक्शन होते हैं हर वक्त सारे लोग जो एक्चुअली वोट करने जाते हैं उनके लिए एक ही चीज मैटर करती है, रोटी कितने की है, उनका रोजगार कैसा चल रहा है, महंगाई कितनी है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल पता है पीडीएम की जमातों को कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है उनके लिए। दे प्रॉब्ली अगर आपका कैपिटल लूज नहीं करता तो लोग बाहर नहीं निकलते वोट करने के लिए, क्योंकि वो तंग आ चुके होते हैं। वो कहते हैं ये एक नूरा कुश्ती चल रही है, कभी कोई आता है वो अपनी IMF की सख्त शर्तें बताता है और कभी कोई आता है वो अपनी बताता है। तो इसलिए लोग इस निज़ाम से फिर तंग आने लगते हैं और ये वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट सिट डाउन, वरना निज़ाम की भी तो बात की जाती है ना कि फिर निज़ाम भी लपेटा जा सकता है। आप देखिए जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू में क्या था कि वो बात करना चाहते हैं, अगर आगे से कोई बात नहीं करना चाहता वो क्या करें। उधर मरीम नवाज साहिबा को देखें, जब से वो इलेक्शन कैंपेन में जा रही हैं या इलेक्शनरिंग में एक तरह से चली गई हैं बकौल उनके, वो एस्टैब्लिशमेंट को अटैक कर रही हैं। आज भी उन्होंने कहा कि तुम हाथ पांव बांध कर हम सबको डाल दो, ऐसे नहीं हो सकता। ये जो एक जंग चल रही है ना, अब क्या चीज सामने आती है ये बिल्कुल कोई नहीं सोच सकता, लेकिन अलबत्ता कुछ बहुत ही डिफरेंट ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।